جی نجمہ شیخ بہنیں یہ کہنی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا انتقال کے بعد 40واں کروانا جائز ہے کہ فقیروں کو کھانا کھلانا اور کچھ پیسے سامان وغیرہ دینا کیسا ہے؟ دیکھیے گا، شریعت میں ایصال ثواب ہے اور ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اپنے مرحومین رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور ایصال ثواب مالی عبادت کا بھی ہے، بدنی عبادت کا بھی ہے، قولی عبادت کا بھی ہے. اور کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی ننگے کو کپڑے پہنا دینا، کسی کے بیمار کو دوا دلا دینا، یہ ساری شکلیں آپ انجام دے کر یہ نیت کر لیں، اے اللہ اس عمل کا جو ثواب مجھے ملا ہے اس ثواب کو میرے مرحوم دادا کو، میری مرحوم دادی کو، والد کو، والدہ کو پہنچا، وہ ثواب پہنچ گیا. بس یہی اصلیت اور حقیقت ہے دین اسلام میں ایصال ثواب کی. اس کے علاوہ جو لوگوں نے دن اور کھانا اور پکوان مخصوص کر لیے ہیں وہ شریعت میں زیادتی ہے. 40ویں دن ہی کیا ہے غریبوں کو کھانا کھلانا اور یا ان کو کپڑے دینا، اس سے پہلے بالکل بھی کتنا ہی ضرورت مند آ جائے اور کتنا ہی بھوکا بندہ آ جائے اس کو ہم نہیں دیتے ہیں، یا دیتے ہیں تو اس کو دینے پر جو ثواب ملتا ہے اس ثواب کو میت کو نہیں پہنچاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن کے بعد ہی ایصال ثواب 40ویں کے نام سے ہو سکتا ہے، اسی سے میت کو فائدہ پہنچے گا. یہ شریعت میں زیادتی ہے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، ورنہ تو الدین یسر، الدین تو بہت آسان ہے. لہذا کوئی بھی عمل زندگی میں جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ یہ نیت کر لیں، اے اللہ اس عمل کا مجھ کو جو ثواب ملا ہے وہ ثواب میرے مرحوم فلاں 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 رشتہ دار کو پہنچا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے مرحومین کو وہ ثواب پہنچا دے گا، آپ کے نام اعمال سے بھی ثواب کم نہیں ہوگا. اور یہ جو ہے شریعت کی میں کتنی آسانی ہے اور کتنی سہولت ہے، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم شریعت کی دی گئی سہولتوں کو اور آسانیوں کو لینا ہی نہیں چاہتے. ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر مشکلات کو اور اپنے آپ کو دشواریوں میں دھکیل لیا ہے. ہم نے ایسی ایسی شریعت میں قیدیں لگا دی ہیں، ایسی ایسی باتیں پیدا کر دی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے اس عمل کا کرنا اس وقت جذبات میں آ کے کر لیتے، لیکن وہ حقیقتاً مشکل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے مشکل ترین بنتا چلا جاتا ہے.